نظر نے بیٹے کی شادی ایک یتیم لڑکی سے کر دی اور 1 سال بعد اللہ نے بیٹی دی تو نظر نے بیٹے کو دبئی بھیج دیا، اور کچھ دنوں بعد اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ بہو کو بدکاری پر اکسانے لگا۔ جب وہ نہ مانی تو اس نے پوتی کو مارنے کی دھمکی دی۔ بہو مان گئی اور یوں نظر 2 سال بہو کے ساتھ جبری زیادتی کرتا رہا، اور ایک دن بہو کو بیٹے سے طلاق دلوا دی اور اپنے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کرنے لگا۔ جب وہ نہ مانی تو نظر نے پوتی کی گردن پر چھری رکھی تو اچانک دروازہ کھلا تو نظر کے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ باہر شبانہ کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ جب نظر نے اسے پکارا تھا، جی ابا جی ابھی آتی ہوں، شبانہ نے کچن سے ہی ہانک لگائی۔ پھر سسر کی آواز آئی کہ 1 گلاس پانی لے آؤ۔ شبانہ نے جلدی سے ہانڈی میں چمچہ گھمایا اور چولہے کی آنچ ہلکی کر کے فریج کھول کے ٹھنڈا پانی شیشے کے گلاس میں ڈالا اور فٹافٹ سے اپنا دوپٹہ درست کر کے سر پر لیا اور باہر صحن میں بیٹھے سسر کو پانی دینے چلی گئی۔ وہ باہر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی شبانہ نے پانی کا گلاس نظر کی طرف بڑھایا، نظر نے گلاس کے ساتھ ساتھ شبانہ کا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا، اور نظر اخبار پڑھتے ہی کہنے لگا، توبہ توبہ کیا دور آ گیا ہے، ملک کے حالات ہیں کہ دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ شبانہ بے تحاشا گھبرا سی گئی، کہنے لگی، ابا جی میرا ہاتھ چھوڑیں۔ شبانہ کے رخت لہجے پر نظر نے بڑی تیز نظروں سے بہو کی طرف دیکھا۔ وہ بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی، پھر مسکرانے لگے۔ اوہو بہو، میرا دھیان اخبار کی طرف تھا۔ شبانہ کا ہاتھ چھوڑ کے پھر انہوں نے پانی کا گلاس پکڑا اور پانی پینے لگے، لیکن جب تک پانی پی رہے تھے نظریں شبانہ پر جیسے گڑ چکی تھیں۔ ابھی کچھ عرصہ ہوا تھا بیٹی کی شادی کیے ہوئے۔ جیسے ہی پوتی پیدا ہوئی، نظر نے بیٹے کو کہا کہ اب تمہاری کلیل تنخواہ سے گھر چلنے والا نہیں، پھر بیٹی کا بوجھ بھی تم پر پڑ گیا ہے۔ اگر تمہارا یہی حال رہا تو مقروض ہو کے رہ جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ ابھی تم جوان جہان ہو، دبئی چلے جاؤ، یہی پیسہ تمہیں درہم کی صورت میں ملیں گے۔ اب سے کمانے لگو گے تو جب تک بیٹی بڑی ہوگی بہت کچھ کما چکے ہوگے۔ بیٹے کو بھی باپ کا مشورہ اچھا لگا تھا، اس لیے اس نے دبئی میں نوکری کے لیے اپلائی کر دیا۔ بہت جلد وہاں اس کی نوکری بھی لگ گئی۔ نظر تو بہت خوش تھا کہ بیٹے کی نوکری دبئی میں لگ گئی ہے، البتہ شبانہ ضرور اداس ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ایک یتیم خانے سے آئی ہوئی لڑکی تھی۔ میکا کوئی نہیں تھا، سب کچھ اس کا شوہر تھا۔ 1 سال اس نے اپنے شوہر سے بالکل دوستانہ رویہ رکھا اور حمزہ نے بھی اس کے ساتھ محبت والا رویہ اختیار کیا۔ دونوں میں محبت بھی بہت تھی، اس لیے جانا تو وہ بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن بیٹی کے مستقبل کی خاطر اس نے دبئی جانے کی حامی بھر لی۔ لیکن شبانہ کے موٹے موٹے آنسو دیکھ کر اس کا دل بھی پسیج کر رہ گیا۔ کہنے لگا، بس 3-4 سال کی بات ہے شبانہ، جب میں آؤں گا تو اچھا خاصا بینک بیلنس بن چکا ہوگا۔ سوچ رہا ہوں پھر اپنا کاروبار شروع کر لوں، پھر مجھے ہمیشہ تمہارے پاس رہنا ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ شبانہ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے میں تنہا ہوں، میرا کوئی میکا بھی نہیں اور نہ ہی کسی سے دوستی ہے۔ ابا جی کو تو یہ بھی نہیں پسند کہ میں پڑوس میں جا کر کچھ دیر وقت گزاروں۔ آپ کو پتہ ہے وہ کتنے سخت مزاج ہیں، میں کیسے 3-4 سال گزاروں گی؟ اس کی بات پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، بس بس اب سخت نظر ہی ہوتے ہیں، ارے جب تم ان کے ساتھ رہو گی تو خود مان جاؤ گی، بہت اچھی عادات کے مالک ہیں، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابھی حمزہ کو گئے 8 دن نہیں گزرے تھے کہ یہ پہلی گستاخی تھی جو نظر نے بہو کے ساتھ کی۔ پہلی بار شبانہ کو سسر کی نظروں سے الجھن محسوس ہوئی اور فوراً سے کچن میں گئی۔ نہ جانے کیوں دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اس نے جلدی جلدی کچن کا کام ختم کیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی بیٹی ابھی بھی سو رہی تھی، اس لیے شبانہ زیادہ تر بیٹی کے کاموں میں الجھی رہتی۔ جیسے ہی وہ سوتی تو فٹافٹ کچن کے کام نپٹانے لگتی، جبکہ سو رہی ہوتی وہ گھر کے کاموں سے فارغ ہو جائے۔ نظر پورا دن گھر پر رہتا، کیونکہ بیٹا دبئی سے درہم کما کے بھیج رہا تھا، اس لیے اسے کام کاج کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ 24 گھنٹے گھر پر ہوتا تو نظریں ہر وقت شبانہ پر جمی رہتی، کیونکہ اس نے کوئی بھی ملازمہ گھر پر رکھ کر نہیں دی تھی۔ کہتا تھا، تمہیں میں یتیم خانے سے کس لیے لایا ہوں؟ اس لیے تو لایا ہوں تاکہ مجھے بہو کی صورت میں مفت ایک نوکرانی بھی مل جائے۔ اگر کسی دوسرے گھر سے یا امیر گھر سے لڑکی لاتا تو وہ تو پانی بھی اٹھ کر نہ پیتی، اپنے بڑے گھر ہونے کے ناز و نخرے کرتی رہتی۔ تم پر میں نے بڑا احسان اس لیے نہیں کیا کہ گھر کا کام کاج کے لیے تمہیں ملازمہ لگا دوں،
ہر وقت شبانہ پر نظر رکھتا تھا۔ جب تک حمزہ یہاں تھا تو نظر کی کڑوی کسیلے باتیں بھی وہ ہنس کر سہ جاتی، لیکن اب تو جیسے جیسے وقت گزرتا رہا نظر کی گستاخیاں اور جلی کٹی باتیں بڑھنے لگیں۔ ایک بار رات کے وقت شبانہ کچن کا کام نپٹا رہی تھی کہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور رات 10 بجے کے بعد نظر بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ دوپٹہ کچن کے دروازے پر لٹکا کر برتن دھونے لگتی۔ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے کام کرتے ہوئے دوپٹے سے بڑی الجھن محسوس ہوئی۔ وہ بھی برتن دھو کے فارغ ہوئی تھی کہ نظر کچن کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور عین اس جگہ کھڑا تھا جہاں پر شبانہ کا دوپٹہ تھا۔ شبانہ سے کہنے لگا، ایک کپ چائے بنا کر دو۔ سسر کی آواز اپنے عقب سے سن کر وہ بری طرح چونکی، پھر اسے خیال آیا اس نے تو دوپٹہ نہیں پہنا۔ اس کو جھجک سی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا، ابا جی آپ باہر جائیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ لیکن نظر دروازے کے پاس ہی کھڑا رہا۔ شبانہ یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی سسر کچن سے باہر نکلے گا وہ خود دوپٹہ اوڑھ لے گی، لیکن وہ تو جم کر ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ بات شبانہ کو بہت عجیب لگی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، ابا جی میں نے کہا آپ باہر جائیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، مجھے اپنا دوپٹہ لینا ہے۔ اس بار شبانہ کا لہجہ بڑا سخت تھا۔ وہ سمجھی کہ اس کا یہ لہجہ سن کر نظر فوراً باہر چلا جائے گا، لیکن وہ بھی اسی لہجے میں بولا اور کہنے لگا، بدتمیز لڑکی، تمہیں چائے بنانی آتی ہی کب ہے؟ آج میں خود دیکھوں گا کہ تم چائے کیسے بناتی ہو اور یہ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو۔ کیا تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ یہ کہتے ہوئے وہ کچن کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تو شبانہ کا رنگ فک ہوا۔ رات کے اس پہر اس کے سسر کا کچن میں کیا کام تھا جبکہ وہ اکیلی کچن میں کام کر رہی تھی؟ اگر انہیں چائے کی طلب تھی بھی تو باہر سے کہہ کے چلے جانا تھا۔ شبانہ دروازے کے پاس بڑھی تاکہ دوپٹہ اتار سکے تو نظر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، ایسے ہی چائے بناؤ میرے لیے۔ یہ سن کر شبانہ کو غصہ آنے لگا۔ اسے اپنے سسر کی یہ حرکت بہت ہی غیر مناسب لگی، اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرے میں جا کے کمرے کو لاک کر لیا۔ پہلی بار ایسی جرأت دکھائی تھی اور وہ بھی اس کے سسر نے۔ سسر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے، وہ تو یہی سوچ کر آئی تھی۔ اس نے نظر کو عزت اور احترام بھی ایک باپ کے جیسے دیا۔ اپنے والدین کا تو اسے پتہ نہیں، اس لیے سسر کو ہی باپ کا درجہ دیا، لیکن جو حرکت آج انہوں نے دکھائی شبانہ بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی۔ ابھی تو حمزہ کو گئے ہوئے صرف 10 دن ہوئے تھے، 3-4 سال وہ کیسے گزار سکتی تھی اگر اس کا سسر کا رویہ ایسا ہی رہا؟ اگر اس کا کوئی میکا ہوتا تو یقیناً میکے چلے جاتی، لیکن بدقسمتی تھی کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، کوئی ایسا نہ تھا جو سسر کو پوچھ سکتا، اس کے رویے کی باز پرسی کر سکتا کہ یہ ہماری بہن اور بیٹی ہے، اس لیے اس پہ کبھی میلی آنکھ اٹھانے کی کوشش مت کرنا۔ شبانہ کے پاس ایسا کوئی سگا رشتہ نہ تھا، اس لیے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے امید نہ تھی کہ جسے وہ باپ سمجھ رہی تھی وہ اس طرح کا نکلے گا، لیکن یہ تو شاید اس کی آزمائشوں کی شروعات تھی۔ نہ جانے کب روتے روتے سو چکی، لیکن صبح اس کی آنکھ دروازے کے تھرتھرانے پر کھلی۔ باہر نظر اس کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کہنے لگا، اٹھو، وقت دیکھا ہے تم نے؟ کیا ہو گیا ہے اور تم ابھی تک سوئی پڑی ہو؟ مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ بنا کر دو، بدتمیز لڑکی۔ زور سے دروازہ پیٹنے پر شبانہ کی بیٹی جاگ گئی۔ وہ رونے لگی۔ شبانہ نے بیٹی کو گود میں لیا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر نظر اسے ماتھے پر بل ڈال کر دیکھ رہا تھا جیسے کہ کچا ہی چبا جائے گا۔ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس قدر بدتمیز ہو، تمہاری شکایت تو میں حمزہ کو لگاؤں گا۔ شبانہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور بیٹی کو گود میں لیے کچن میں آ گئی۔ اس نے پہلے بیٹی کو فیڈر بنا کر دیا اور شیلف پر ہی بٹھا دیا۔ بیٹی 5 ماہ کی تھی، اس لیے شیلف پر آرام سے بیٹھ کر فیڈر پینے لگی۔ شبانہ نے جلدی سے ناشتہ بنایا اور بیٹی کو گود میں لے کر سسر کے کمرے میں ناشتہ دینے چلی گئی، لیکن سسر شاید اسی طاق میں تھا۔ اس نے شبانہ کی گود سے بچی کو فوراً چھینا۔ شبانہ یہ دیکھ کر حیران تھی کہ بچی کو دادا کی گود کی عادت نہ تھی، اس لیے دادا کے پاس جاتے ہی رونے لگی۔ شبانہ کہنے لگی، آپ میری بچی مجھے واپس کر دیں۔ ناشتے کی پلیٹ اس نے وہیں بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے پاس رکھ دی، لیکن سسر بڑی کمینگی سی ہنسی ہنس رہا تھا۔ کہنے لگا، ایسے کیسے بچی واپس کر دوں؟ اگر تمہیں بچی چاہیے تو میری بات ماننی پڑے گی۔ اس کے بعد جو کچھ نظر نے کہا یہ سن کر تو شبانہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی بیٹی بلک بلک کر رو رہی تھی اور بار بار اپنی ماں کی طرف بازو پھیلا کر اٹھانے کا کہہ رہی تھی، جبکہ نظر نے اپنی پوتی کو اپنے بازوؤں میں دبوچ رکھا تھا اور چہرے پر خباثت بھری مسکان سجائے شبانہ کے قریب آیا اور کہنے لگا، تمہیں میری شرط ماننا ہوگی۔ اگر تم میری شرط مان گئی تو میں تمہاری بیٹی حوالے کر دوں گا، ورنہ۔ نظر اپنی بات ادھوری چھوڑ چکا تھا۔ شبانہ نے کپکپاتے ہوئے ایک نظر اٹھا کر اپنے سسر کی طرف دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ وہ سسر کی ڈھکے چھپے الفاظ کچھ سمجھتی چلی جا رہی تھی، فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہنے لگی، کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔
آپ ہوش میں تو ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شبانہ نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو سسر سے چھیننا چاہا، مگر اگلے ہی پل سسر پیچھے ہٹا اور شبانہ کو خود سے دور دھکا دے دیا۔ کہنے لگا، خبردار جو اپنی بچی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، جب تک تم میری بات نہیں مانو گی یہ روتی رہے گی، مگر تمہیں اسے ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ شبانہ تن تنہا اکیلی لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی، کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو سسر کمینگی سے مسکراتا ہوا کہنے لگا، مجھے تم چاہیے ہو، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی، میرا بھروسہ رکھو۔ سسر رازداری سے یہ الفاظ بول رہا تھا، مگر شبانہ کو لگا جیسے کوئی اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال رہا ہو۔ وہ بے یقینی سے گھن کھاتے ہوئے سسر کو دیکھنے لگی، کانوں پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے سسر سے کہنے لگی، کچھ خدا کا خوف کریں، میں آپ کی بہو ہوں، آپ کی بیٹی کی جگہ ہوں، آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں، اور آپ اتنی گندی سوچ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بات عزت پرائی کی تھی، اس لیے شبانہ نے اپنی روتی بچی کو وہیں نظر کے پاس چھوڑا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرے کو اندر سے لاک کر لیا۔ اس کا دل بھی بری طرح سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے دل سینہ چیر کر باہر ہی آ جائے گا۔ نہ ہی اس کے پاس موبائل تھا جو اپنے شوہر کو فون کر کے کچھ بتاتی۔ اس کی بچی کی رونے کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی وہ کبھی بھی کمزور پڑ کے اپنی عزت کا سودا نہیں کرے گی۔ اس کی بچی روتی اور بلکتی ہے تو خود ہی چپ کر جائے گی، مگر وہ کبھی بھی خود کو کمزور نہیں پڑنے دے گی۔ اس کی بچی رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی اور سسک کر تھوڑی دیر چپ کرتی تو ایک مرتبہ پھر سسر اسے اذیت دیتا، تھپڑ مار دیتا یا چٹکی کاٹ دیتا۔ وہ بیچاری بچی پھر درد سے بلک کر رونے لگتی۔ 2-3 گھنٹوں تک شبانہ نے خود کو کمرے میں بند رکھا، مگر جب بچی کی سسکیاں مزید برداشت نہ ہوئیں تو ہتھیار ڈال دیے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ سسر باہر لاؤنج میں بیٹھا تھا، اس نے پوتی کو سامنے فرش پر بٹھا رکھا تھا، مگر جیسے ہی شبانہ باہر آئی ایک بار پھر پوتی کو اٹھا لیا اور بری طرح سے اس کا منہ دبوچنے لگا۔ کہنے لگا، کیا خیال ہے، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم جانتی ہو میں اس کا کیا حشر کر سکتا ہوں؟ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ میری پوتی ہے، اب اس کا فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ اس کا سسر تو حیوان بن چکا تھا، اس نے کہا، نہیں، جب تک تم میری بات نہیں مانو گی میں تمہاری بیٹی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ مجبوراً اپنی بچی کی حالت دیکھ کر شبانہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس نے بڑی ہی مشکل سے پورے وجود کی طاقت جمع کر کے ہاں میں سر ہلایا، تب ہی نظر نے شبانہ کو اس کی بیٹی تھمائی۔ ماں کے پاس آتے ہی شبانہ کی بیٹی چپ کر گئی، رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی، اس لیے جلد سو گئی۔ شبانہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیا کرے، اپنی بچی کی جان بچائے یا اپنی عزت؟ اپنی بیٹی کی خاطر مجبور ہو کر اسے سسر کی بات ماننا پڑی، اور سسر کو موقع مل گیا کہ وہ اپنی بہو کو اپنی حوث کا نشانہ بنائے۔ اس نے 2 سال تک اپنی بہو کو جبری زیادتی کا نشانہ بنایا۔ شبانہ نے کئی بار کوشش کی کہ خودکشی کر لے، اپنی جان لے لے، لیکن وہ اتنی غلیظ زندگی نہ گزارے۔ جب بھی اس کے شوہر کا فون آتا، سسر بات کرتا اور یہی کہتا، تمہاری بیوی بڑی ہی بااخلاق اور سلیقہ شعار ہے، میری ہر بات مانتی ہے۔ وہی حمزہ جب شبانہ سے بات کرتا تو سسر سر پر کھڑا ہوتا اور پوتی کو گود میں اٹھا کر بہانے سے چاقو بھی اٹھا لیتا اور جان بوجھ کر میز پر مارتا رہتا، گویا شبانہ کو تنبیہ کرتا کہ حمزہ کو کچھ بھی بتانے کی کوشش مت کرنا۔ مجبوراً 2 سال تک شبانہ کچھ بھی اپنے شوہر کو نہ بتا سکی۔ وہ گھٹ گھٹ کر زندہ تھی، اس نے سوچا خودکشی کر کے جان ختم کر لے۔ کئی بار چاقو سے نس کاٹنے کی کوشش کی، زہر کھانے کا سوچا، مگر جب اس کی نظر معصوم بچی پر جاتی تو وہ بے بس سی ہو جاتی۔ اگر وہ مر جاتی تو اس کی بیٹی کا کیا ہوتا؟ سسر پہلے ہی سفاک دل ہو چکا تھا، جان لینا شبانہ کے بس میں نہیں تھا۔ وہ بس یہی دعا کرتی کہ اس کا شوہر جلد از جلد دوسرے ملک سے واپس آ جائے یا پھر کسی طرح اس کی جان چھوٹ جائے۔ دن بدن اس کی زندگی مزید اذیت ناک ہوتی جا رہی تھی۔ سسر اس کے سامنے جان بوجھ کر طنز کرتا، طعنے کستا اور اس کی تذلیل کرتا، جسے سن کر شبانہ روتی۔ ایک روز سسر شبانہ کے پاس آیا جب شبانہ اپنی بیٹی کو سلا رہی تھی۔ جب سسر گلا کھنکارتا ہوا کمرے میں آیا اور آ کر سامنے صوفے پر بیٹھ گیا، شبانہ فوراً بکھلا کر اٹھ بیٹھی، مگر سسر ہر لحاظ ایک طرف رکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شبانہ گہری سانس خارج کر کے بولی، اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو سسر فوراً بولا، دیکھو شبانہ، میں چاہتا ہوں تم حمزہ سے طلاق لے لو۔ شبانہ نے سنا تو گویا آسمان ٹوٹ کر اس کے سر پر گرا۔ وہ بے یقینی سے سسر کو دیکھنے لگی۔ سسر فوراً کہنے لگا، تم حمزہ سے طلاق لے لو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب شبانہ نے یہ سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ بول نہ پائی، کہنے لگی، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، میں تو اس وقت کے انتظار میں ہوں جب حمزہ واپس آئے اور میں آپ کا گھناؤنا چہرہ شوہر کو دکھا سکوں کہ کیسے آپ نے میری زندگی برباد کی، اپنے ہی بیٹے کی بیوی کے ساتھ غلط کیا۔
میں نہیں جانتی میرے منہ سے یہ ساری سچائی سن کر حمزہ پر کیا گزرے گی، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مجھے اپنی بیوی تسلیم کریں گے بھی یا نہیں، یا مجھے پھر یوں ہی دوبارہ یتیم خانے میں جا کر رہنا پڑے۔ مگر میں ایک مرتبہ انہیں یہ اصلیت ضرور بتاؤں گی کہ میرے ساتھ ان کے والد کیا کرتے رہے ہیں اور میرے ساتھ کتنا گھناؤنا کھیل کھیلا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ نظر صوفے سے اٹھا اور آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ شبانہ کے منہ پر مارا۔ کہنے لگا، ابھی بھی تمہاری زبان چلتی ہے بغیرت لڑکی، میں نے سوچا تھا تمہارے سارے پار کٹ چکے ہیں اور اب تم گونگی بہری ہو، میرے ہر حکم کو سر جھکا کر مانو گی، مگر تم تو ابھی بھی ویسی کی ویسی ہو۔ آج ہی حمزہ کو فون کرو اور کہو مجھے طلاق چاہیے، مجھے کوئی اور پسند آ گیا ہے، اور پھر جب وہ تمہیں طلاق دے گا تو میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ شبانہ انکار کرنے لگی اور سسر کو دھکے دے کر کمرے سے نکالنے لگی۔ کہنے لگی، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، مگر اگلے ہی پل شبانہ کو سسر نے دھکا دیا، سوئی ہوئی بچی کو اٹھایا اور کہنے لگا، تم مجھے ہلکے میں لے رہی ہو، بہتر ہے میں جو کہہ رہا ہوں مان جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شبانہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ فوراً بچی کو جھپٹنے لگی۔ چھینا جھپٹی میں بچی کا برا حال ہو گیا، وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ سسر نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اس کا سانس بند ہونے لگا، اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ مجبوراً شبانہ کو اپنی بچی کو چھوڑنا پڑا تاکہ کم از کم سسر اس کے منہ سے ہاتھ تو ہٹائے۔ بچی کا رنگ بالکل نیلا پڑ چکا تھا۔ جب سسر نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو وہ بری طرح کھانسنے لگی اور ہانپنے لگی۔ شبانہ نے سسر کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، ان 2 سالوں میں آپ نے مجھے ڈرا دھمکا کر جو کچھ کرنے کو کہا میں نے کیا، میں نے اپنی عزت تک آپ پر لٹا دی، صرف اپنی بچی کی خاطر اب خدا را میری زندگی مجھ پر مزید تنگ مت کریں، میری بچی کو مجھے لوٹا دیں۔ مگر سسر کہنے لگا، ایک ہی شرط پر تمہاری بچی کو چھوڑوں گا، جب تم ابھی حمزہ کو فون کرو گی اور طلاق لینے کا کہو گی، ورنہ میں تمہاری بیٹی کی گردن پر چھری پھیر دوں گا۔ شبانہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جب اس نے دیکھا نظر تیز دھار چاقو لے کر اس کی بیٹی کی گردن پر رکھ چکا ہے تو وہ بے بس ہو کر زمین پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، خدا را مجھ پر رحم کریں، میری بچی کو چھوڑ دیں، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھ پر ظلم مت کریں، اس سے بہتر ہے میں اسی پل مر جاتی۔ جب میرے سگے والدین نے مجھے یتیم خانے میں چھوڑا، سسر نے معصوم بچی کو یوں ہی ہوا میں چھوڑ دیا، وہ بچی منہ کے بل فرش پر گری۔ شبانہ کا تو دل حلق کو آیا، اپنی بچی کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھی، تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ شبانہ اور نظر دونوں ہی بوکھلا کر دروازے کی جانب دیکھنے لگے، مگر ہوش تو اس وقت اڑے جب دروازے کے عین درمیان میں حمزہ کھڑا تھا۔ حمزہ بے یقینی سے اپنے باپ کو اور اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ پاکستان آ کر اپنی بیوی اور باپ کو سرپرائز دے گا، مگر یہاں آ کر تو وہ خود ہی سرپرائز ہو چکا تھا، باہر کھڑا ساری باتیں سن چکا تھا۔ کتنی ہی دیر تو فیصلہ نہ کر سکا کہ کیا رد عمل دے، مگر جیسے ہی بچی کو فرش پر گرتے دیکھا تو فوراً ہوش میں آیا اور آگے بڑھ کر اپنے باپ کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے اس حیوانیت پر اترے ہوئے باپ کے ساتھ کیا رویہ رکھے۔ نظر فوراً بہانے بنانے لگا، بیٹے کو کہنے لگا، تم 2 منٹ رکو، میری بات سنو، دراصل تمہاری بیوی ہی مجھے اکسا رہی تھی، مگر وہ سب کچھ خود سن چکا تھا اور کہنے لگا، اب تو آپ باپ نہیں حیوان ہیں، میں تو آپ کی بہت عزت کرتا تھا، مگر آپ تو بھیڑیے نکلے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے تو شبانہ کو بیٹی بنا کر رکھیں گے، مگر آپ تو ہر حد پار کر گئے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے باپ کو وہیں چھوڑا اور شبانہ کو سامان پیک کرنے کا کہا۔ نظر شرمندہ سے ایک طرف کھڑا تھا، آخر کن الفاظ میں اپنے بیٹے کو بہلاتا۔ اس نے بیوی اور بچی کو لیا اور شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلا آیا، جہاں پر اس کا باپ کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کتنے ہی دن تک حمزہ شاک سا رہا، وہی شبانہ الگ شرمندہ تھی۔ وہ اپنے شوہر کو ایک روز روتے ہوئے ساری حقیقت بتانے لگی اور یہ بھی کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی بچی کی جان بچانے کی خاطر کیا۔ حمزہ کے لیے یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا، مگر اس کے باوجود اس نے اپنی بیوی کے احترام میں کمی نہ لائی اور اسے اتنی ہی محبت کرتے ہوئے زندگی گزارنے لگا، جبکہ دوبارہ پلٹ کر اس نے باپ کی شکل تک نہ دیکھی۔